ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کی مخصوص قدردانی کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے جس کا نام باب ریان ہے، جو صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں روزہ داروں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ جب اس میں آخری شخص داخل ہوگا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو شخص وہاں داخل ہو گیا وہ اس کے پانی کو پیے گا، اور جس نے ریان کا پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت کے باب ریان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ داروں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ اس پر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور اس میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ریان کا لفظ ری سے ماخوذ ہے جس کے معنی بہت سیراب کرنے والا ہے، یعنی روزہ دار جب اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے وہاں بے شمار کھانے پینے کی نعمتیں ہوں گی جہاں وہ جی بھر کر کھائیں گے، اور ان کا یہ خصوصی اعزاز روزہ رکھنے سے ہوگا۔ ناظرین، بعض مقامات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدس کا شرف حاصل ہے، اور اس مقام پر رہ کر عبادت کرنا یعنی نماز، روزہ اور یاد الہی میں مصروف رہنا دوسرے مقامات کی نسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے اور زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ شہر مکہ میں روزہ رکھنے کے خصوصی ثواب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں پا لیا اور اس نے اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھا اور قیام کیا تو اس کو دوسری جگہ کے اعتبار سے اس جگہ 1,00,000 رمضان گزارنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک رات کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سواری دینے کا ثواب ملے گا، اور ہر ایک رات اور دن کے بدلے میں اس کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ مقامات مقدسہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور حرمت شہر مکہ کو حاصل ہے جس میں اللہ رب العزت کا گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے، جس وجہ سے وہ سب سے افضل مقام ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کو وہ بزرگی اور شہرت حاصل ہے جو کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں۔ ان دونوں مقامات کے علاوہ بیت المقدس بھی مقدس مقامات میں شامل ہے۔ روزہ داروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بو کی بھی تعریف کر دی ہے جو روزہ دار کے منہ میں روزہ رکھنے کے باعث پیدا ہوتی ہے، یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک خالص کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، اس بنا پر کہ اس میں نہ تو فحش کام کیا جائے اور نہ جہالت کی بات کی جائے۔ اگر کوئی شخص اس روزہ دار سے جھگڑے یا گالی دے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور مرغوبات محض میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دیتا ہوں، اور ہر نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ داروغ جہنم حضرت مالک دوزخ کی آگ سے کہیں گے، تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی، میں اسے کیسے پکڑوں؟ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے، کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جنگوں کے موقع پر لڑنے کے لیے تلوار اور ڈھال استعمال ہوتی تھی۔ تلوار سے لڑنے والا دوسرے کے جسم پر زخم لگانے کے لیے حملہ کرتا تھا، جبکہ تلوار کے اس وار کے سامنے ڈھال کر دی جاتی جس سے تلوار کا وار جسم کو نقصان پہنچائے بغیر خالی رہ جاتا۔ اس لیے ڈھال کا استعمال اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ روزہ کو کنایہ کے طور پر ڈھال کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح ڈھال انسان کو تکلیف ملنے سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ مطرف سے روایت ہے کہ عثمان بن ابی العاص ثقفی نے مطرف کے پینے کے لیے دودھ کا پیالہ منگوایا، انہوں نے جواب دیا کہ میں روزہ سے ہوں۔ عثمان نے بیان کیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، روزہ دوزخ سے ڈھال کی طرح ہے، جیسے تم لوگ جنگ میں ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ناظرین، روزہ دار کو روزہ رکھنے میں کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے جس سے باطنی صفائی ہوتی ہے، اس بنا پر روزہ کو جسم کی زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور محرز نے اپنی حدیث میں اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مبارکہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔
ایک اور حدیث مبارکہ میں یہی بات یوں بیان کی گئی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی ادھر آ، اور اے برائی کے متلاشی برائی کم کر، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زیادہ کسے یاد ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان کی آزمائش اس کی اہل و عیال، اس کے مال اور پڑوس میں ہوتی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میری مراد تو یہ ہے کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں مارے۔ کہا گیا کہ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے، پوچھا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا اور پھر قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ ہم نے مسروق سے کہا ان سے پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے۔ مسروق نے ان سے پوچھا تو وہ بولے، ہاں انہیں جس طرح کل دن کے بعد رات آنے کا یقین ہے۔ حضرت عامش حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رمضان المبارک بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے کہ جو خلوص سے نیت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ مگر جو شخص رمضان المبارک میں بھی اپنے برے اعمال کی بنا پر خداوند تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے تو یقیناً وہ بدقسمت ہے۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، قرآن مجید کو پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یوم آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے، لہٰذا قرآن اور روزہ ہمارے لیے باعث شفاعت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، خداوندہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات کی تکمیل کرنے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، لہٰذا ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی آخری رات کو روزے رکھنے کا فریضہ پایا تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے متعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات کو امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، کیا بخشش کی وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، لیکن کام کرنے والے کو جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو محنت کا حق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے پچھلے پہر نماز فجر کی اذان سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے کھانے پینے کو سحری کہا جاتا ہے۔ صبح ہونے سے ذرا پہلے وقت کو سحر کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے قبل از صبح کے کھانے کو سحری کہا گیا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس وقت میں اللہ کے خاص بندے اسے یاد کرتے ہیں، اس کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اس لیے سحری کو اس وقت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ آپ اس وقت میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ جب روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی جو سحری کے نام سے منسوب ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہ کچھ ضرور تناول فرماتے تھے، اسی وجہ سے سحری کے وقت ہمارے لیے روزہ کی نیت سے کھانا پینا سنت قرار پایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سحری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سحری کھانے کی اجازت دی اور اس کا وقت صبح صادق سے سفیدی ظاہر ہونے تک مقرر کیا، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق میں ایک باریک دھاگے کی مانند نمودار ہوتی ہے۔ اس دھاری دار سفیدی کے ظاہر ہونے سے رات کی سیاہی بھی دھاری کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ سفید دھاری ظاہر ہونے کا مطلب رات کی سیاہی سے روشنی کا ظاہر ہونا ہے، جسے پاؤ پھٹنا بھی کہا جاتا ہے۔ سحری کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
जमात में, सुरैत में और सहरी खाने में बरकत है। यानी ये तीनों चीज़ें बायस बरकत हैं। निसाई शरीफ की हदीस में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, सुबह का खाना अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि सुबह का खाना मुबारक है। सहरी के वक्त खाना खाना फ़र्ज नहीं बल्कि मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त खाना खाया करते थे, इसलिए आपकी पैरवी में हर मुसलमान के लिए बेहतर है कि वो सहरी करे। अगर कोई इरादतन सहरी को रोज़ा का हिस्सा समझकर नहीं खाता तो वो नबी अलैहिस्सलाम के कौल और फेल के खिलाफ है। सहरी के वक्त रोज़ा रखने के लिए म्याना रवी से खाना चाहिए, ना तो इतना ज़्यादा खाया जाए कि सारा दिन तबीयत बोझल रहे और ना ही इतना कम खाए कि शिद्दत भूख के बायस उसके लिए रोज़ा निभाना मुश्किल हो जाए। अगर सहरी के वक्त कुछ खाने को दिल नहीं चाहता तो खजूर या पानी पी लिया जाए तो भी सहरी का सवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह सुन्नत नबवी पूरी हो जाती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने पूछा, आज़ान और सहरी में कितना वक्फा होता था? कहने लगे कि 50 आयात के पढ़ने के बराबर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त खजूरें तनावल फरमाईं। उसके मुतालिक हदीस से मुबारका ये है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त मुझसे फरमाया, ए अनस, मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ और मुझे कुछ खिलाओ। मैंने खजूर और पानी का एक बर्तन हाजिर खिदमत कर दिया। खजूर में इंसान के जिस्म के लिए तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत है, लिहाजा अगर कोई और ग़िज़ा न मिल सके या सुन्नत रसूल की पैरवी में खजूर ही से सहरी की जाए तो ये इंसानी क़ुव्वत के लिए काफ़ी होगी और इसकी अफादियत के पेश नज़र ही इसे सहरी के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। सूफिया सहरी के वक्त नहायत ही कलील ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि अवामुन्नास उनके तक़वा तक नहीं पहुँच सकते और कई सूफिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद गिरामी पर अमल करते हैं जिसमें आपने फरमाया है कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। अगर रात को सहरी खाने के लिए आंख न खुले, सब के सब सोए रहें तो बगैर सहरी खाए 8 पहर का रोज़ा रख लिया जाए और रोज़ा की नीयत कर ली जाए तो इस तरह भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन इस तरह सहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना अच्छी बात नहीं, बल्कि रोज़ा छोड़ना कम हिम्मती की दलील है। लिहाजा बहालत मजबूरी 8 पहर का रोज़ा रखने की भी गुंजाइश है। अगर इस तरह रोज़ा न रखा तो रोज़ा छोड़ने की क़ज़ा लाजिम आएगी। याद रहे कि सहरी रोज़ा की ज़रूरी शराइत में से नहीं है। सहरी खाने के बगैर भी रोज़ा हो जाता है, लेकिन ये एक अजीम सुन्नत है, लिहाजा इसे छोड़ना मुनासिब नहीं है। रोज़ा खोलने को इफ्तार कहा जाता है। सहरी के वक्त रोज़ा रखकर खाने पीने की जो पाबंदी लगती है वो शाम के वक्त खत्म हो जाती है। इस पाबंदी के उठ जाने को इफ्तार से ताबीर किया जाता है क्योंकि इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोज़े को रात तक पूरा करो। इस्लाम में रोज़े को इफ्तार करने का मसनून वक्त गुरूब आफ्ताब है, जिसके मुतालिक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात इस तरफ से आए और दिन उस तरफ चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार के इफ्तार का वक्त हो गया। इससे ये बात अयां होती है कि जब सूरज गुरूब हो जाए और मशरिक की जानिब से रात की तारीकी छाना शुरू हो जाए तो वो इस बात की अलामत है कि रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो गया है। एक हदीस में है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत मेरे तरीके पर रहेगी जब तक इफ्तार में सितारों का इंतजार नहीं करेगी। लिहाजा इफ्तारी में इतना इंतजार करना कि खूब सितारे निकल आएँ जायज़ नहीं है। मुस्तहब वक्त यही है कि गुरूब होने के बाद रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। रिज़्क़ के हलाल से जो मयस्सर हो उससे रोज़ा इफ्तार किया जाए, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि रोज़ा खजूर या पानी से इफ्तार किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि आप ताज़ा खजूर से इफ्तार करते थे। अगर खजूर न मिलती तो छुहारों से रोज़ा इफ्तार कर लेते और अगर इत्तेफाक से वो भी न मिलते तो पानी के 1-2 घूंट पीकर रोज़ा इफ्तार फरमाते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई इफ्तार करे तो खजूर से करे, अगर खजूर मयस्सर न हो तो पानी से, क्योंकि ये एक पाक शय है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खजूर पाए तो उससे इफ्तार करे और जिसे न मिले तो पानी से इफ्तार करे, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। रोज़ा इफ्तार करते वक्त इस अमर का खास ख्याल रखें कि जिस चीज़ से भी रोज़ा इफ्तार किया जाए वो रिज़्क़ हलाल में से हो। अल्लाह के खास और नेक बंदे इसी बात का ज़रूर ख्याल करते हैं कि वो रोज़ा उस चीज़ से ही खोलते हैं जिस पर उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो हलाल कमाई से है। इसलिए मसाजिद में लोगों के इफ्तार के लिए भेजी हुई इशिया से सूफिया हमेशा गुरेज करते हैं कि क्या मालूम वो हलाल कमाई से है कि नहीं। रोज़ा इफ्तार करने का बेहतरीन मकाम तो मस्जिद है। अगर मस्जिद में रोज़ा न खोले तो जिस जगह पर इफ्तारी का वक्त आ जाए इफ्तार कर ले। इफ्तार के सिलसिले में मसाजिद में रोज़ादारों की इफ्तारी के लिए खाने पीने की इशिया भेजना भी अहम